اگر مسافر کو بار بار شہر بدلنا پڑے تو اس کے اوپر نماز میں قصر کا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، مسافر کو بار بار شہر بدلنا پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ مسافر کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ پر یہ گئے ہیں وہ جگہ ان کے وطن سے یہ 92 کلومیٹر دور ہے، وہاں یہ مثال کے طور پر 15 دن سے کم کے لیے گئے ہیں۔ تو اب جب تک یہ ایسے مقام پر یعنی 15 دن کی نیت نہیں کر لیں گے اس وقت تک یہ وہاں پر مسافر ہی رہیں گے۔ تو اب اگر وہ مختلف شہروں میں وہاں پر دورہ کرتے رہتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو جب تک اپنے شہر میں لوٹ نہیں آئیں گے مسافر ہی رہیں گے، ان کے اوپر مسافر ہی کا حکم ہوگا، انہوں نے قصر کرنا ہوگی۔ تو اگر تو اپنے آبائی شہر جہاں پر ان کا وطن اصلی ہے، جس کو انہوں نے وطن بنایا ہوا ہے، اس میں لوٹ کر نہیں آتے، ایسے مقام پر گئے ہوئے جو آپ کے وطن اصلی سے 92 کلومیٹر دور ہے، اور اب وہاں آپ مختلف شہروں کے اندر ادھر سے ادھر جاتے پھرتے ہیں، تو مسافر ہی رہیں گے، اور آپ کو ظہر، عصر اور عشاء کی جو فرائض ہیں ان کی قصر کرنا ہوگی۔ اچھا، اگر اسی سوال کو ہم دوسری طرح کر لیں کہ کوئی وہاں گیا ہے لیکن 15 دن وہ رہتا ہے، اب مثال کے طور پہ کراچی کا رہنے والا، کراچی کا رہائشی حیدرآباد چلا گیا، اب حیدرآباد کے اندر اس کو یہاں ارادہ کر لیا اس نے 15 دن رہنا ہے، لیکن اس دوران دن میں وہ کسی اور شہروں میں کوئی سامان دینے لینے اس طرح جاتے ہیں، بزنس کے لیے لوگ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر 15 راتیں وہیں پہ گزارنے کی نیت کی ہوئی ہے کہ 15 راتیں میں نے یہیں رہنا ہے یہاں پر، ویسے ہی اس کی نیت تھی تو ظاہر ہے کہ جب وہ حیدرآباد چلا گیا تو اب یہ وہاں مقیم ہو گیا، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اب پہلے سے ہی اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں کچھ راتیں یہاں گزاروں گا، کچھ راتیں وہاں پر گزاروں گا، یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اس نے کچھ راتیں کسی اور مقام پر گزارنی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ نیت ہی ویلڈ نہیں ہے، صحیح، یہ دو جگہ کی نیت ہوگی۔ لیکن اب جیسے مثال کے طور پر اپنے حیدرآباد کی مثال دی ہے کہ یہ وہاں پر 15 دن کے لیے چلا گیا، وہاں پر مقیم ہو گیا، اب قریب جیسے مثال کے طور پہ جام شورو ہے یا کوٹڑی ہے، اس طرح کے جو ایریاز ہیں ان میں یہ چلا جاتا ہے دن میں اور رات میں واپس آ جاتا ہے، تو یہ حیدرآباد کے اندر مقیم ہی رہے گا اور وہاں پر یہ پوری نماز ادا کرے گا۔ صحیح، کہیں رات نہیں رکتا جی، کہیں جیسے ہم مکہ مکرمہ میں بھی جو جاتے ہیں تو ان کی یہ ارادے تو ہوتے ہیں کہ ان کو جیرانہ کے مقام پر یا ان کو طائف شریف جانا ہے یا ان کو مختلف وہ ارادے ہوتے ہیں ان کے کہ یہاں ہم نے جانا ہے، لیکن ساتھ 20 دن وہاں رکنے کا یا 15 دن۔ اس میں جیسے ایک ہے، جیسے اس کو مینا کی مثال پر لے لیں جی کہ اب جیسے یہ حج سے 10 دن پہلے گیا، اب یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں 15 دن مکہ مکرمہ میں رہوں گا، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے مینا جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے، تو جب درمیان میں 15 دن کے درمیان کے اندر اس نے مینا جانا ہے تو ظاہر ہے کہ اب اس کی یہ نیت ویلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حج کے لیے گیا ہے تو لازمی طور پر اس کو مینا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ جانا ہی پڑے گا، تو لہذا وہ مکے میں بھی اس وقت مسافر رہے گا اور مینا کے اندر بھی مسافر رہے گا۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر وہ 15 دن پہلے چلا گیا اور مکہ مکرمہ میں مینا جانے سے 15 دن پہلے وہ مقیم ہو گیا، تو اب مینا چونکہ جو مسافت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جس کو مسافت شرعی کہا جائے، تو اب وہ مینا شریف جائے گا تو وہاں پر بھی یہ مقیم رہے گا، وہاں بھی اس نے پھر پوری نماز ادا کرنا ہوگی۔ صحیح، لیکن یہ جو ہم زیارات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو عام عمرے کے ٹور دن میں جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، جی دن میں جاتے ہیں، دن میں جانا ہے پھر آ جانا ہے، ہاں، تو ان کی اگر 15 یا اس سے زیادہ دن کے رہنے کی نیت ہے مکہ مکرمہ میں تو اس صورت میں یہ وہاں پر مقیم ہی رہیں گے، مسافر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس سفر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، ناظرین کرام، یہ بھی مسائل ہمیں سیکھ کر ہی جانے چاہیے۔ مفتی صاحب، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ پورے کہتے ہیں ہم 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، اچھا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں 7 دن کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، 6 دن مدینہ شریف ہے، پھر واپسی 5 دن، یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں گھر سے 20 دن کے لیے نکلے۔ نہیں، اس طرح نہیں، جہاں ایک جگہ پر 15 دن کے لیے جانے کی پرماننٹ نیت ہو آپ کی کہ 15 دن آپ نے یہاں پر رہنا ہے تو آپ مقیم ہوں گے۔ ایک ساتھ 2 جگہ کی نیت اگر کریں گے تو پھر اس صورت میں آپ مسافر نہیں ہوں گے، بھلے آپ 14 دن ایک جگہ پر رہیں، 6 دن ایک جگہ پر رہیں، 13 دن ایک جگہ پر رہیں، 7 دن ایک جگہ پر رہیں، تو دونوں جگہ پر پھر آپ مسافر ہی رہیں گے، مقیم نہیں ہوں گے۔